فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں آ کے ذرا دیکھ تو پستی اپنی. پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا قوم پرستی اپنی. حضرات گرامی، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک نہایت حساس اور عبرتناک دور ہے. چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہیں. آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. الغرض ہم ہر طرح ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گری پڑی ہے. برادران اسلام، آج ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. جب ہم اپنے حالات اور کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے. آج ہماری قوم روس کی رہنے والے ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والے ہو یا جاپان کی، ایران کی رہنے والے ہو، عراق کی، ہندوستان کی رہنے والے ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطہ کے رہنے والے ہو، آخر کیوں وحشت و بربادیت کا شکار ہے؟ ہم یوں کیوں سہمے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا وہ وعدہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ کیا قرآن و حدیث ہمارے ساتھ نہیں؟ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کے ماننے والے پہلے صدی کے لوگ تھے. اسلام نے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے مخلص، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے پاک باز، حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے شجاع، حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صابر، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس، اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے. آخر ہم بھی اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری دعائیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں ذرا عقل کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہے. تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. یہ تمام آفت و مصائب، خیر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے. ارشاد باری ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. وہ اس طرح کہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے آپسی قوت و بھائی چارگی کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے باہمی اتحاد اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق انتشار برپا کیا. شیطان سے بازار نفرت کی مگر باطنی دوستی برقرار رکھی. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرا دیا. ہم مردوں کو روز دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. جہنم سے ہمیشہ خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے. مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نسبت و اتباع کی زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم رسوا و خستہ نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عزت پہ لحاظ ہے اور آج دنیا میں ہمارا کچھ وقار نہیں. مسلمانوں ذرا غور تو کرو کہ صالحین میں وہ کون سی آٹومیٹک طاقت تھی جسے ساری دنیا پر وہ قابض تھے؟ ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس سے کائنات عالم کے زیر نگی تھا؟ نہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. ہاں تھی تو صرف ایک چیز، ایمانی جذبہ، قرآنی تعلیم، باغمی اخوت و بھائی چارگی اور آپسی میل جول. یہی وجہ ہے کہ وہ جو کام نہیں کرتے تھے صرف ایمان کی روشنی سے، قرآن کی طاقت سے. اسی سبب وہ خاص معزز تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مسلمانوں کب تک اسی طرح تم بے شر ہو کر زندگی گزارو گے؟ کب تک اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و ناموس کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تمہارے بچے یتیم اور تمہاری بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ کیا بھاگلپور، بنارس اور سیتامڑھی کے قتل و غارت گری کے واقعات نے تمہارے آنکھیں نہیں کھولی؟ کتنی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے الگ ہو گئی، کتنی عزت و ناموس پر حملے ہوئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے عورتیں بیوہ ہو گئی.
مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر اب بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حیث غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں رہے گا، تمہارے ایک ایک نشان نیست و نابود کر دیے جائیں گے، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تم بہت سوچے، اس وقت پوری امت سے سک رہی ہے، اگر تم نے اپنے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو جان لو کہ تم بھی خیر الہی میں پھنس جاؤ گے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ تم اس فساد سے بچو جو تم میں سے خاص کر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اگر تم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو تم بھی بلائے آسمان میں پھنس جاؤ گے۔ انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے، اٹھو، ظلم و تعدی، شرک و کفر کی گھنگور گتاؤں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلام میں سانچے میں ڈھال دو۔ بہر گئے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، بہر گئے بے چین کشتی ڈال دے لنگر اٹھا، تاج شاہی منتظر ہے اے مسلمان سر اٹھا۔ مسلمانوں اٹھو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو اپنا نصب العین بنا لو۔ انما المؤمنون اخوۃ کا عملی تفسیر بن جاؤ اور اس کے ساتھ اعلان کر دو باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم نے مانا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خدا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکے، مگر دربار خدا کھلا ہے اور خدا کی رحمت کا باب بہت وسیع ہے۔ اگر ہم نے اب بھی خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کر لی اور بارگاہ الہی میں سر مسجود ہو کر مغفرت طلب کر لی تو انشاءاللہ اللہ ہمارا خالی ہمیں خالیات واپس نہیں کرے گا، وہ ضرور ہمیں دامن عفو میں جگا دے گا۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور کلام الہی بھی اس پر دال ہے، اِن تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم خدا کی مدد کرو تو خدا تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو کہ نہ تو تمہیں تمہارا خدا بخشے گا اور نہ ہی تمہاری آئندہ نسلیں۔ سچ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وما علینا الا البلاغ۔